حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد رسائل لکھے جو تجلیات صفدر کے نام سے جمع ہے۔ اس تجلیات صفدر میں ایک رسالہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ کو معلوم تھا، اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو سمجھایا کہ بیٹا یہ دن کو نہ کرو، رات کو کرو، اور پھر آپ نے اس کو ولی عہد بھی بنایا۔ تو یہ الزام حضرت پر اس انداز میں ہے کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر بہت طرح بہتان باندھا ہے۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہے۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تجلیات صفدر میں حضرت نے اس گفتگو کو دو مقام پر کیا ہے، ایک جگہ پر اور گفتگو ہے، ایک جگہ پر اور گفتگو ہے، اور بیان کرنے والے، اعتراض کرنے والے نے یا سمجھا نہیں یا دونوں کو ایک کر کے غلط انداز میں جان بوجھ کر بددیانتی کی ہے، دجل سے کام لیا اور اس کو پیش کیا ہے۔ حضرت کی ایک عبارت سمجھیں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مشہور مفسر، ناقد، مؤرخ، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری۔ مشہور محدث حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد المعروف طبری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت کی عبارت اب سنیں۔ فرمایا کان یزید فی حداثتہ صاحب شراب یأخذ ماخذ الاحداث فاحس معاویہ بذلک فاحب ان یعظہ فی رفق فقال، یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا، نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی، فرمایا یا بنیا ما اقدرک علی ان تصل الی حاجتک من غیر تہتک یذهب بمروتک وقدرک ویشمت بک عدوک ویسیء بک صدیقک ثم قال، فرمایا بیٹا دیکھو کیسی تم جرت کے ساتھ تم یہ گناہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہاری رسوائی کا سبب بنے، مروت ختم ہو جائے گی، تمہارے دشمن خوش ہوں گے، دوست تمہارے پریشان ہوں گے۔ ثم قال یا بنیا انی منشدک ابیاتا فتأدب بها واحفظها فانشدہ، پھر فرمایا بیٹا میں کچھ اشعار پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، ان سے تم ذرا نصیحت حاصل کرو۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ فرمایا ان سب نہارن فی طلاب العلا واصبر علی حجر الحبیب القریبی، بلندیوں کے طلب کرنے میں دن گزار لیا کرو اور قریبی دوست کی جدائی میں صبر کیا کرو۔ حتی اذا اللیل اتی بالدجی واکتحلت بالغمز عین الرقیبی، اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کم فاسق تحسبہ ناسکا قد باشر اللیل بامر عجیبی، کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ قلت وہذا کما جاء فی الحدیث من ابتلی بشیء من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ عز وجل۔ علامہ ابن کثیر فرماتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ یہ ہے عبارت اور اس کا ترجمہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، میں وہ مفہوم سناتا ہوں جو تجلیات صفدر میں ہے۔ یہ ترجمہ تو میں نے کیا عبارت کا اور اشعار کا، حضرت نے مفہوم نقل کیا، ذرا وہ سنیں۔ فرمایا یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہو، دوست برا سمجھے، اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں پر صبر کیا کرو، جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ یہ حضرت کی عبارت ہے۔ اب بتائیں اس پوری عبارت میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اپنی بہن سے محرمات ابدیہ سے زنا کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، امیر معاویہ کے علم میں تھا اور آپ نے کہا دن کو نہ کرو رات کو کرو؟ کہیں ذکر نہیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر، الیاذ باللہ۔ نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، کل کو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کہاں حضرت نے اس بات کا ذکر کیا؟ آپ ذرا بتائیں۔ حضرت تو اتنا فرمان ہے کہ یزید نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا، حضرت معاویہ نے سمجھایا اور کہا کہ دن کو کرو، کرنا ہے تو رات کو کرو۔ اب نوجوانوں والی حرکت کا معنی بہن سے زنا ہے، نوجوانی حرکت کا معنی محرمات ابدیہ سے بدکاریاں ہیں۔ آپ خود سوچو نا، مطلب یہ کہ لا ابالی پن ہے جو بھی ہے،
تو اس قسم کی باتوں کا ذکر کیا ہے، ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو معترض نے کہا ہے۔ ہاں جو حضرت نے بات نقل کیا وہ اور ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات کی ہے، اس میں یزید کی بد کرداریوں کا ذکر کیا ہے کہ یزید کیسا آدمی تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کو فسق و فجور کے لیے آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس پہ دلیل کیا ہے۔ اچھا یہ جو بات میں نے عرض کی اس کا مقصد یہ تھا، حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یزید کے اندر برائیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو سمجھایا اور پھر اس کو غزوات میں شرکت کا موقع بھی دیا، وہ قسطنطنیہ کے اندر بھی شریک ہوا، تو یہ برائیاں ذکر فرمائی۔ باقی چونکہ فاسق تھا، اس کے فاسق ہونے پر اور اس کے گناہ بیان کیے کہ غزوات میں شریک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جو قسطنطنیہ میں جہاد میں شہید ہوگا اس کے گناہ شریک ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، پچھلی برائیاں بھی تھی، گناہ بھی تھے، ہم نے مان لیا کہ اس کے معاف ہو گئے۔ مسئلہ ان گناہوں کا ہے جو اس نے قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کے بعد کیے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کیے ہیں، اب ان گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا موقف کیا ہے، یزید فاسق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں گناہ کرتا تھا، اس کا مطلب زنا بہنوں سے نہیں ہے، جو کرتا ان کو سمجھاتے تھے، پھر اس غزوہ کے اندر شریک ہوا۔ چلو وہ حدیث پاک جو قسطنطنیہ والی ہے کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہم نے مان لیا کہ اس حدیث کی بنیاد پر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی اگلے معاف ہو گئے یہ تو نہیں ہے نا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب اس کا معنی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد وہ زنا کر لے، شراب پی، آپ کے اب بھی نہیں کیا، کیوں؟ حدیث میں تھا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، اس کے گناہ معاف ہو گئے، گناہ تو پچھلے معاف ہوئے، اگلے تو نہیں معاف ہوئے، اگلے تو توبہ سے معاف ہوں گے یا تدارک کرے گا پھر معاف ہوں گے۔ اب حضرت اکاڑوی اس کی بعد کی زندگی نقل کرتے ہیں جس کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، بعد کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ذرا اچھی طرح سماعت فرما لے، صحابی رسول سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 63 ہجری کا فرمان نقل کرتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی بدعملیوں کو دیکھا تو اس کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا، اور اہل مدینہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، ہم نے جو یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور یزید کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کیا ہے، کیوں؟ ہمیں ڈر تھا کہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برسیں، یعنی ہم ایسے بد کردار کی اگر بیعت کر لیں گے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ اور وہ بد کرداری کیا ہے؟ ان رجلا ینکح الامہات والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، کہ یہ شخص یزید ایسا انسان ہے محرمات سے بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز جیسے فریضہ کو چھوڑتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کی تو عبارت الگ ہوگی، اب یہ کب کی ہے؟ 63 ہجری کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات کی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو پہلی جو عبارت پیش فرمائی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش کیا ہے ابھی کا الطبقات الکبریٰ لابن سعد، تاریخ دمشق، تاریخ خلفاء السیوطی، الصواعق المحرقہ لابن حجر مکی کے حوالے سے یہ بات کا ہے، تو دو باتیں الگ ہیں۔ جو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بارے میں لکھا ہے اور حوالہ جات دیے ہیں کہ بہن سے اور دیگر محرمات ابدیہ سے بدکاری کرتا تھا، یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا ہے، حضرت کی وفات کے بعد کا ہے، تو ان دونوں کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا حضرت الزام لگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تجلیات صفدر میں یا کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یزید اپنی بہن اور محرمات سے بدکرداری کرتا تھا اور حضرت معاویہ کی علم میں تھا، اور آپ نے فرمایا دن کو نہ کرو رات کو نہ کرو، یہ بات حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھی۔